بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام نبی دورانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کر رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ آپ سے ایف آئی آر آپ پہ درج نہ کرے۔ ان سے کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے قانون نے کون سے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کے راستہ روکو، کہ جو غلط ایف آئی آر جھوٹی ایف آئی آر درج کر رہا ہے اس کے سے پہلے آپ کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج نہ ہو، اور وہ راستہ ہے مسلسل جو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے۔ عموماً یہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے خلاف کسی نے 10 ایف آئی آر جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہو، وہ بندہ پریشان ہے، نہ اس نے آفینس کیا ہے نہ کچھ کیا ہے، اور جب ایک آفینس سے اس ایف آئی آر سے بری ہو جاتا ہے، کیس سے بری ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر پھر کل دوسرا کیس کر دیتے، پھر کل تیسرا کیس کر، پرسوں چوتھا کیس، مینس یہ کہ لگاتار اس کو سکون سے رہنے نہیں دیتا ہے۔ اس کو مسلسل جو پرائیویٹ بندے ہوتے ہیں وہ مسلسل ایف آئی آر اس پہ کرتے رہتے ہیں، یا پولیس والے کرتے ہیں، جو ایس ایچ او یا دوسرے پولیس والے ہیں، وہ مسلسل اس بندے کو ایک ایف آئی آر میں نومینیٹ کرتے ہیں، اس سے بندہ بری ہو جاتا ہے تو دوسرے ایف آئی آر میں نومینیٹ کر دیا جاتا ہے، تب اس سے بری ہو جاتا ہے تیسرے میں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو وہ جو شخص ہے وہ اتنا تنگ آ جاتا ہے کورٹ کچہریوں سے کہ وہ انتہائی ایک جو زندگی ہے وہ بالکل بیکار طریقے سے مانے، وہ ایک تنگ آ جاتا ہے ان پریشانیوں سے کہ کیا کرے۔ تو اس کے لیے قانون نے 2 طریقے دیے ہیں کہ آپ پہلے ایک کمپلینٹ فائل کر لو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس، سیکشن دفعہ 107 151 سی آر پی ٹی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت آپ 107 دفعہ 107 اور 151 کے تحت کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت آپ ایک کمپلینٹ فائل کر دو بیفور مجسٹریٹ، کہ اس میں آپ نے جو بھی آپ کے ایلیگیشن ہے، آپ کے جو بھی گراؤنڈ سے آپ اس میں ڈال دو کہ فلانا بندہ جو ہے نا مسلسل مجھے تنگ کر رہا ہے، یا مجھے خدشہ ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یا مجھے کسی ایف آئی آر میں انوالو کر دے گا، یا مجھے یہ چوٹ پہنچائے گا، یا مجھے یا میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ تو اس کے لیے مجسٹریٹ کیا کرتا ہے، اس کے لیے وہ جو ہے نا رپورٹ طلب کرتا ہے، یا ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر کے بھی لے کے آؤ۔ جو کنسرنٹ ایس ایچ او اس کو ڈائریکشن دیا جائے گا، ڈائریکشن کے بعد وہ رپورٹ سبمٹ کرے گا بفور مجسٹریٹ، اور اس بندے کو اریسٹ بھی کر کے لے کے آئے گا، اور ود آؤٹ مینس یہ کہ اس سے شورٹی لے کے اور اس سے طلب بھی کر سکتا ہے کہ آپ اس فلانا دن جو کہ آپ کا کمپلینٹ لکھا ہوا ہے اس دن آپ موجودہ عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، اگر اس کو ڈائریکشن دیا جائے گا آپ اپنا جو کیس ہے آپ پروسیڈ کرنا چاہو گے، ایویڈنس لیڈ کرنا چاہو گے، یا آپ شورٹی سبمٹ کرو گے کہ آئندہ ایسا جو ہے نا غیر قانونی عمل میں نہیں کروں گا۔ ان کیس آف اگر وہ شورٹی سبمٹ نہیں کرتا اور کیس جو ایویڈنس ہے وہ لیڈ کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد جو کمپلیننٹ ہے اس کے ایویڈنس لیڈ کیے جائیں گے، اس کے بعد اس کے ایویڈنس لیڈ کیے جائیں گے جو اکیوز ہو۔ اس کے بعد اگر جو اس کے اوپر ایلیگیشن دے پروف ہو گئے تو اس جو اکیوز ہے اس کو شورٹی سبمٹ کرنا ہوگا، جتنا کورٹ اس پہ شورٹی رکھے گا وہ اس نے شورٹی کورٹ میں سبمٹ کرنا ہے۔
اور 1 سال یا 2 سال اور 3 سال سے اوپر اس کو اختیار نہیں ہے مجسٹریٹ کو کہ 3 سال سے زیادہ اس کے وہ شورٹی رکھے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سیکشن 22A اینڈ سیکشن 22B کے تحت آپ ڈائریکٹ کرمنل مسنس اپلیکیشن میں آپ جاؤ مین سیشن جج کے پاس. اس کو جو بھی پارٹی ہے اگر پولیس والے تنگ کر رہے ہیں تو پولیس والوں کو وہ نوٹس کر دے گا. اگر پرائیویٹ ریسپونڈنٹ ہے تو اس میں آپ نے ایس ایچ او جو کنسرن ایس ایچ او اس کو لازمی پارٹی کرنا ہے. اس میں آپ نے 22 فائل کیا کہ فلانا شخص جو ہے نا مجھے تنگ کر رہا ہے, میرے پر الیگل جو ہے نا غیر قانونی طریقے سے ایف آئی آر کر رہا ہے جو کہ جھوٹی ایف آئی آر کر رہا ہے, یا مجھے خدشہ ہے کہ یہ مجھے جھوٹی ایف آئی آر میں شامل کرے گا, میرا نام اس میں جھوٹی ایف آئی آر میں دے دے گا کیونکہ پولیس اس سے ملی ہوئی ہے فلانا سو اینڈ سو جو بھی ہے. اچھا اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے اپلیکیشن ایک دینا ہوگا مین سیشن جو ایس ایچ او کو. ایس ایچ او کے بعد اگر وہ کوئی کارروائی نہیں کرتا ہے پھر آپ نے ایس پی کو دینا ہے اپلیکیشن, ایس ایس پی یا ایس پی کے رینک کو دینا ہے. اگر وہ بھی کارروائی نہیں کرے وہ آپ نے دونوں اپلیکیشن لگا کے آپ نے کورٹ میں پھر آپ نے اپلیکیشن آپ نے دینا ہے. اس کے بعد وہ جو کورٹ جو سیشن جج صاحب ہے وہ نوٹس کرے گا جو بھی اس کے اکیوز جو بھی ریسپونڈنٹ سے ہوں گے ان کو نوٹس کیا جائے گا. نوٹس کرنے کے بعد ان سے جو ان کے اسٹیٹمنٹ ہے وہ لیا جائے گا کہ آپ اس کو بولیں گے رپلائی جمع کرو, آپ کیا رپلائی ہے اس کے, آپ کے اوپر جو ایلیگیشن لگے ہیں, آپ کے اوپر جو یہ مدعی بنا ہوا ہے, یہ جو آپ کے اوپر کمپلینٹ 22 مسنس اپلیکیشن فائل ہوئی ہے اس کے آپ کیا جواب دیتے ہو. اس کے بعد اس کو ڈائریکشن دیا جائے گا کہ آپ نے آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا ہے. جو میرے مطابق سب سے اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ 107 اور 151 والا وہ بہترین طریقہ ہے. اس میں 1 سال کے لیے کورٹ شیورٹی لیتا ہے مگر 22B میں کورٹ شیورٹی اس میں ان سے نہیں لیا. یہ ہے کہ اس کے کیس یہ جو آپ نے 2 اپلیکیشن فائل کر دیا, اس کے بعد جو آپ کا مخالف ہوگا وہ آپ کے اوپر کیسز نہیں بنائے گا. ایک ان کو جو ہے نا ایک دیوار اس کے سامنے لگ جائے گا اور آئندہ کے لیے آپ کی جو بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی وہ فائل کرے گا تو آپ کی اپلیکیشن پڑی ہوگی اور وہ جھوٹا ثابت ہوگا بشرطِ کہ آپ نے کوئی ایسا غیر قانونی عمل نہیں کیا ہو.